اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو ہے جس کا ہم نے گزشتہ درس میں خلاصہ کیا تھا، المنہج علی مسلک حق الطاعہ۔ المنہج علی مسلک حق الطاعہ، مسلک حق طاعت پر منہج، یعنی جو منہج مسلک حق طاعت کا ہے۔ فعام الاصول العملیہ بناء على مسلک حق الطاعہ هو اصالۃ اشتغال الذمہ۔ اصول عملیہ یہ ہیں بنا رکھتے ہوئے مسلک حق طاعت پر، کیا ہے وہ؟ اصالۃ اشتغال الذمہ، اشتغال ذمہ، اصالت اشتغال ذمہ، یعنی اشتغال ذمہ آپ جانتے ہی ہیں، یعنی اشتغال ذمہ یعنی واجب ہے، عمل انجام دینا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ عمل کو انجام دیا جائے۔ اصالت و اشتغال الذمہ یعنی اصل یہ ہے کہ اس عمل کو انجام دیا جائے۔ وَهَذَا أَصْلٌ يَحْكُمُ بِهِ الْعَقْلُ، اور یہ ایک اصل ہے، اس اصل کے بارے میں عقل حکم لگاتی ہے، یعنی اس اصل کا حکم، اس اصل کا عقل حکم دیتی ہے۔ یحکم بھی العقل ومفادہ، کیسے دیتی ہے؟ ان کل تکلیف یحتمل وجودہ ولم یثبت اذن الشارع فی ترک التحفظ تجاہہ فَهُوَ مُنَجَّزٌ وَتَشْتَغِلُ بِهِ ذِمَّةُ الْمُكَلَّفِ۔ کیسے عقل حکم دیتی ہے اس کا، اس اصل کا، یعنی اصالت اشتغال الذمہ کا کیسے دیتی ہے؟ مفادو یعنی کیسے دیتی ہے وہ؟ ان کل تکلیف، بے شک ہر تکلیف، یحتمل وجودہ، جس کے وجود کا احتمال پایا جائے، یعنی ہر وہ تکلیف جس کا احتمال ہو، لیکن ولم یثبت، لیکن اور ثابت نہ ہو، ولم یثبت اور ثابت نہ ہو، اذن من الشارع، شارع کی طرف سے اذن اور اجازت، فی ترک التحفظ، ترک تحفظ میں اذن اور اجازت ثابت نہ ہو اس کے لیے، تجاہ یعنی اس کے لیے، فی ترک التحفظ تجاہ ہی، یعنی اس کے حق میں ترک تحفظ کی اجازت ثابت نہ ہو، فَهُوَ پس وہ تکلیف منجز ہے، وَتَشْتَغِلُ بِهِ ذِمَّةُ الْمُكَلَّفِ، اور مکلف کے ذمے ہے، یعنی وہ تکلیف منجز ہے اور مکلف کو اسے انجام دینا چاہیے، دینا ہوگا۔ وَمَرَدُّ ذَلِكَ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَقِّ الطَّاعَةِ، اور جیسا کہ گزر چکا ہے حق طاعت للمولا کے بارے میں، یشمل کل ما ینکشف، حق طاعت للمولا کیا ہے، کہاں ہوتی ہے، کہاں ہے وہ حق طاعت، کہاں ہے؟ یشمل شامل ہے، یعنی حق طاعت للمولا، حق طاعت للمولا شامل ہے کل ما ینکشف من التکالیف، کہ جو بھی منکشف و تکالیف میں سے، ولو انکشافاً ظنیاً، چاہے وہ انکشاف ظنی ہو او احتمالی، چاہے وہ انکشاف ظنی ہو یا احتمالی ہو، جہاں بھی انکشاف پایا جاتا ہو۔ جی
وہذا الاصل، اور یہ اصل جو ہے، آج آواز آ رہی ہے؟ آ گئی ہوں؟ ہاں آواز آ رہی ہے صحیح؟ محمد مہدی فرحان بھائی بولو بھائی، آواز آ رہی ہے؟ جی جناب آ رہی ہے۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ وہذا الاصل هو المستند العام للفقیہ، اور یہ جو اصل ہے یہ مستند عام ہے فقیہ کے لیے۔ فقیہ یعنی اعتبار اور اعتماد کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ ولا يرفع يده عنه الا في بعض الحالات التاليه، اور وہ اس سے رفع ید نہیں کرتا مگر بعض حالات میں، صحیح، جو آ رہے ہیں، یعنی فقیہ سے رفع ید نہیں کرتا صرف بعض حالات میں۔ اولا نمبر ایک، کہاں کرتا ہے رفع ید؟ نمبر ایک، اذا حصل له دلیل محرز قطعی على نفی التکلیف کان القطع معذرا بحکم العقل۔ اولا کہاں کرتا ہے رفع ید؟ اذا حصل له دلیل، جب حاصل ہو جائے فقیہ کو دلیل۔ کون سی دلیل؟ دلیل محرز قطعی، جب فقیہ کو دلیل محرز قطعی حاصل ہو جائے، کس بات پر؟ علی نفی تکلیف، تکلیف کے نفی پر۔ کان القطع معذرا بحکم العقل، تو پھر قطع معذر ہوگی حکم عقل کے اعتبار سے، یعنی جب قطع حاصل ہو گئی منع پر، تو اب یہاں پر جو ہے یہ قطع معذر ہے حکم عقل کے اعتبار سے، کما تقدم، جیسے یہ بات گزر چکی ہے۔ فیرفع یدہ عن اصالۃ الاشتغال اذ لا یبقى لها موضوع، فیرفع یدہ، پس وہ یہاں پر اپنے ہاتھ کو اٹھا لے گا اصالت اشتغال سے، اصالت اشتغال سے وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لے گا۔ اذ لا یبقى لها، جب چونکہ یہاں پر اس کے لیے کوئی مجال نہیں رہی، کس چیز کے لیے؟ اصالت اشتغال کے لیے کوئی مجال ہی نہیں ہے یہاں پر۔ جب یعنی جب قطع حاصل ہو گئی، دلیل محرز قطعی حاصل ہوگی نفی تکلیف پر، تب یہاں پر کوئی مجال ہی نہیں رہی، اس کی کوئی موضوع ہی نہیں رہا۔ کب ہوتی ہے اس کی مجال؟ جب دلیل قطعی محرز نہ ہو، اور جب دلیل قطعی محرز کی نفی میں آ گئی، من میں آ گئی، تو پھر جو ہے وہ کیا اصالت اشتغال کی ضرورت ہے، بلکہ اب یہاں پر قطع پر عمل کیا جائے گا، اور وہ موضوع ہو گیا حکم عقل کے اعتبار سے۔ سمجھ آیا؟ کہہ رہے ہیں ثانی، اولاً تو یہ ہے، اولاً کیا ہے کہ جب کوئی دلیل محرز قطعی نفی تکلیف پر حاصل ہو جائے تو پھر فقیہ اس سے رفع ید کرتا ہے، کس سے؟ اصالت الاشتغال سے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہاں اصالت اشتغال کی کوئی مجال ہی نہیں رہی، کوئی موضوع ہی نہیں رہا، موضوع باقی نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ جب دلیل قطعی محرز آ گئی تو دلیل قطعی محرز کے مقابلے پہ تھوڑے اصالت اشتغال پر عمل کیا جائے گا، بلکہ جب دلیل قطعی محرز نہ ہو وہاں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب دلیل قطعی محرز ہے تو پھر ان کی حاجت ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، اذا حصل له دلیل محرز قطعی علی اثبات التکلیف، جب حاصل ہو جائے لہو للفقیہ دلیل محرز قطعی، دلیل محرز قطعی حاصل ہو جائے، کس بات پر؟ علی اثبات التکلیف، تکلیف کے ثابت ہونے پر، تکلیف کے ثابت ہونے پر دلیل قطعی محرز حاصل ہو جائے، فالتنجز یظل علی حالہ، تو تنجز اپنے حال پہ باقی رہے گا، وہاں پر تنجز اپنے حال پہ باقی رہے گا، کیونکہ تنجز کیا ہے؟ قطعی ہے، قطع میں منجزت پائی جاتی ہے، صحیح، تو تنجز رہے گا۔ وَلَكِنَّهُ، لیکن يَكُونُ بِدَرَجَةٍ أَقْوَى وَأَشَدَّ كَمَا تَقَدَّمَ، لیکن یہاں پر جو منجزیت ہے وہ اقویٰ ہے، کیونکہ جو قطع میں منجزت پائی جاتی ہے وہ اقویٰ ہوتی ہے،
جو قط کے ذریعے سے انکشاف ہوتا ہے اور وہ منجزت پائی جاتی ہے اس میں، وہ اقوا اور اشد ہوتا ہے، بلا معلق ہوتا ہے، بلا تعلیق ہوتا ہے. لیکن جو احتمال کی وجہ سے پائی جاتی ہے یا زن کی وجہ سے، تو وہاں انکشاف ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو تنجز ہے وہ ضعیف ہے، یہ کہا جائے، اور معلق ہوتا ہے، اشد نہیں ہوتا. دو چیزیں سمجھ پائی. تیسرا موقع، اذا لم يتوفر له القطع بالتکلیف لا نفیان ولا اثباتان. اگر نہ پائے جائے قط، تکلیف کے بارے میں قط نہ ہو، ملے ہی نہ، قط حاصل نہ ہو، نہ ہی نفی میں اور نہ ہی اس بات میں، نہ ہی تو نفی میں ہے اور نہ ہی اس بات میں. وَلَكِنْ حَصَلَ لَهُ الْقَطْعُ بِتَرْخِيصٍ ظَاهِرِي، لیکن حاصل ہو جائے قط اس چیز کے بارے میں، ترخیص ظاہری کے بارے میں، ترخیص ظاہری کے بارے میں قط حاصل ہو جائے. کہاں سے؟ من الشارع، شارع کی طرف سے ہو جائے، شارع کی طرف سے حاصل ہو جائے قط. کسے؟ فقیہ کو. بے ترخیص ظاہری، ترخیص ظاہری کے اعتبار سے، ترخیص ظاہری کے بارے میں، فی ترک تحفظ، ترک تحفظ میں، ترخیص ظاہری میں اسے جو ہے وہ قط حاصل ہو گئی شارع کی طرف سے. کس چیز میں؟ ترک تحفظ میں. فحیث اس طرح انا منجزۃ الاحتمال والظن معلقتون، کہ منجز احتمال اور ظن جو ہے معلق ہے علی عدم ثبوت اذن من هذا القبیل، کہ ثبوت حاصل نہیں ہوا ہے کس چیز پر؟ اذن پر. فما ثبوت ہی لا منجزیہ، اگر وہ ثابت ہو جائے تو تنجز نہیں پائے، تنجز نہیں ہوگا. اپنا نمبر فون کرو. فَيَرْفَعُ سنو نہ پالا ہماری کلاس چل رہی ہے، ان کا فون آ رہا ہے. اصالت الاشتغال، پس وہ اپنے ہاتھ کو پھر اٹھا لے گا اصالت اشتغال سے. ثانیاً یہ ہے کہ اذا حصل له دلیل محرز قطعی، ثانی یعنی وہ مواقع جہاں پر فقیہ رفع ید کر لیتا ہے اصالت اشتغال سے. کون کون سے موقع ہیں؟ کہ بعض موقع ہیں جو آ رہے ہیں، جن میں سے پہلا ہم نے بیان کیا کہ جب حاصل ہو جائے فقیہ کو، لہو للفقیہ دلیل محرز قطعی، کس بات پر؟ نفی تکلیف پر، تکلیف کی نفی پر. کان القطع معذرا بحکم العقل، تو قط جو ہے وہ معذر ہوگی حکم عقل کے اعتبار سے، جیسے بات گزر چکی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ فقیہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لے گا اصالت اشتغال سے، کیونکہ یہاں پر موضوع ہی نہیں رہا. موضوع کہاں ہوتا ہے؟ جہاں دلیل قطعی محرز نہ ہو. جب دلیل قطعی محرز موجود ہے تو پھر اصالت اشتغال کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. صحیح. دوسرے اذا حصل، دوسرا موقع، اذا حصل له دلیل محرز قطعی، جب حاصل ہو جائے، مل جائے للفقیہ، فقیہ کو، دلیل محرز قطعی، دلیل محرز قطعی، کس بات پر؟ علی اثبات تکلیف، تکلیف کے اس بات پر، تکلیف کے ثابت ہونے پر دلیل محرز قطعی مل جائے. فالتنجز یدل علی حالہ، تو تنجز باقی رہے گا اپنے حال پر. تکلیف منجز ہے، کیوں؟ کیونکہ دلیل قطعی محرز، دلیل محرز قطعی مل گئی اس بات تکلیف پر، تو تنجز باقی رہے گا اپنے حال پر. لیکن تنجز کی جو یعنی حالت ہوگی وہ یہ ہوگی بے درجۃ اقوا و اشد، وہ اشد ہوگا اور اقوا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ قط کے ذریعے سے جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے، قط کے ذریعے سے. اور جو انکشاف قط کے ذریعے ہوتا ہے، جو انکشاف قط کی وجہ سے ہوتا ہے،
وہ پھر وہاں پہ منجزیت اور حجیت، یعنی جو منجزیت ہوتی ہے وہاں وہ قوی ہوتی ہے، اقوی ہوتی ہے اور غیر معلق ہوتی ہے اور اشد ہوتی ہے، جیسے کہ بات گزر چکی۔ ثالثا اذا لم يتوفر له القطع بالتکلیف لا نفی ولا اثباتا، اگر قطع حاصل نہ ہو، تکلیف کے بارے میں قطع حاصل نہ ہو فقیہ کو، نہ پائی جائے نہ نفی میں نہ اثبات میں، اسے نہ ملے نہ موجود ہو، ولیکن لیکن حاصل ہو جائے کسے؟ فقیہ کو قطع حاصل ہو جائے بترخیص ظاہری، ترخیص ظاہری کے بارے میں قطع حاصل ہو جائے شارع کی طرف سے، کس چیز میں؟ فی ترک تحفظ، ترک تحفظ میں، یعنی اسے ترک کرنے کے بارے میں ترخیص ظاہری حاصل کے بارے میں قطع حاصل ہو جائے۔ کہہ رہے بحث ان منجز احتمال و زن معلقۃ، بس جو احتمال اور زن کی جو منجزیت ہے، جیسے گزر چکا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا، قط کی جو منجزیت ہے وہ اقوی ہوتی ہے، اشد ہوتی ہے، غیر معلق ہوتی ہے، لیکن جو احتمال اور زن کی منجزیت ہوتی ہے وہ معلق ہوتی ہے۔ علی عدم ثبوت اس من حاصل قبیل، معلق ہے کس بات پر؟ کہ عدم ثبوت پر، من القبیل، صحیح ہے، عدم ثبوت اذن من حاصل قبیل، اس طریقے سے، یعنی اس ناحیت سے، جیسے کہ بات گزر چکی ہے۔ فما ثبوت لا منجزیہ فیر فیدہ، بس جب وہ ثابت ہو جائے، اگر وہ ثابت ہو لا منجزیہ، فما ثبوت ہی، پس اس کے ثبوت کے ساتھ لا منجزیہ، ترک تحفظ میں اگر ثابت ہو جائے اور اس کا ثبوت موجود ہو تو لا منجزیہ، پھر منجز نہیں ہے۔ فیرفع یدہ عن صالۃ الاشتغال، تو یہاں پر فقیہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لے گا صالۃ اشتغال سے۔ فرق کیا ہے ان میں؟ فرق یہ ہے کہ وہاں قط ہے اور یہاں وہاں جو حاصل ہوا ہے وہ قط کے ذریعے منجزیت حاصل ہوئی ہے، اور یہاں جو حاصل ہے یہ منجزیت ہے، یہاں جو حاصل ہوئی ہے یہاں ترک تحفظ جو ملا ہے وہ ترخیص ظاہری سے حاصل ہوا ہے۔ کس پہ قط حاصل ہوئی؟ قط حاصل ہوئی ہے ترخیص ظاہری کے بارے میں شارع کی طرف سے، ترخیص ظاہری کی بات ہے۔ تو گویا یہاں پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو منجزیت احتمال اور زن سے حاصل ہوتی ہے، ترخیص ظاہری وہی تو سمجھ میں آئے گی جہاں احتمال اور زن ہو ظاہری طور پر، صحیح ہے۔ تو جو ترخیص ظاہری یعنی منجزیت احتمال اور زن جو ہے وہ معلق ہوتی ہے، تو لہذا اگر یہ ثابت ہو، اس طریقے سے ثابت ہو تو منجزت نہیں ہے، اور جب منجزت نہیں ہے تو فقیہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لے گا اصال اشتغال سے۔ جب یہ تکلیف منجز نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ تکلیف منجز نہیں ہے، اسے قط حاصل ہوئی ہے ترخیص ظاہری کی کے بارے میں، تو پھر وہ اپنے ہاتھ کو یرفع یدہ عن صالۃ الاشتغال، تو پھر اپنے ہاتھ کو اٹھا لے گا صالۃ اشتغال سے۔ انشاءاللہ باقی کل ہوگا، تک ٹائم زیادہ ہو گیا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔